بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2082 ہے، اور آج سورۃ الحدید کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، قرض حسنا دے، فیضاعفہ، پھر وہ بڑھا دے اسے، لہو، اس کے لیے، وَلَهُ، اور اس کے لیے، اجر کریم، عمدہ اجر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض۔ دوسری بات، جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ تیسری بات، ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ بزرگان محترم، خرچ کرنے کا حکم دینے اور اس کی ترغیب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا جو فائدہ اور اس کا ثمرہ جو موجود ہے بیان فرما رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، یعنی رب ذوالجلال کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس کے حکم پر خرچ کرنا گویا اللہ کو قرض دینا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے کسی کے کہ اس کو کوئی قرض دے، جیسے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں۔ یہاں قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آج دے دے، اور کل اللہ اس کو لوٹا دیں گے قیامت کے دن، یا دنیا ہی میں لوٹا دیں۔ اور قرض ایک ایسی چیز ہے جس کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے، تو اب جسے قرض دیا جا رہا ہے وہ تو بڑا ہی مہربان ہے، یعنی اللہ، اور وعدے کا پکا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون جو ہے وعدہ پورا کر سکتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو یقیناً اللہ اس قرض کو پورا ادا کر دے گا، بلکہ اسے دیے ہوئے قرض سے اور زیادہ اپنی طرف سے پروردگار عطا کرے گا۔ تو اس سے بہتر سودا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جسے دیے ہوئے قرض سے زیادہ مل جائے۔ آج انسان دنیا میں اسی فکر میں رہتا ہے کہ اس کا مال کس طرح دگنا ہوگا، اور ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ اپنا مال لگائے گا، پیسہ لگائے گا تو اسے منافع میں اس لگائے ہوئے مال سے بڑھ کر آئے گا۔ اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون زیادہ منافع دے گا، تو جہاں اسے زیادہ ملنے کی توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، وہ اپنا مال وہیں انویسٹ کرتا ہے۔ تو اللہ سے زیادہ عطا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کون وعدے کا سچا ہو سکتا ہے؟ لہذا بلا جھجک آنکھیں بند کر کے خرچ کر دو، دینے والا اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی، تو حضرت ابو دحدح انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ واقعی ہم سے قرض چاہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ہاں اے ابو دحدح۔ پھر ابو دحدح نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنا ہاتھ دیجئے
جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا ایک باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے اس باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے، جس میں ام دحداح اور ان کی اولاد بھی شریک تھی۔ پھر وہ اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ ام دحداح سے فرمایا کہ اے ام دحداح، میں نے اپنا وہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ ام دحداح نے فرمایا رضی اللہ عنہا کہ پھر تو یہ منافع والا سودا ہے۔ آگے فرمایا کہ ایک تو اس قرض کا 10 گنا تک انہیں ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اس خرچ کرنے پر باعزت اجر بھی دیا جائے گا اور وہ جنت کی شکل میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی اور پروردگار کو قرض حسن دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔